میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ آپ سے ایک بات، ہماری مفتی صاحب آپ کی بھی یقیناً نانیاں دادیاں، وہ جب کوئی مرض آ جائے، جب کوئی مطلب یہ بڑوں کی باتیں ہیں، ہمارے بزرگ خواتین تو خاص طور پہ اس میں ماہر ہوتی تھی، فرسٹ ایڈ بتا دیتی تھی کہ جی تھوک لگا لیں، لعاب لگا لیں، ٹھیک ہو جائے گا زخم، فلاں کام ہو گیا۔ مطلب وہ دیکھتے تھے ہم کہ کھال چھیلی ہوئی ہے تو کہیں کہ چونا بتا رہی ہیں، کہیں کتھا بتا رہی ہیں، یعنی ٹوٹکے، اور یہ ٹوٹکے اور اکثر اس کے نتائج بھی ضرور ہیں۔ ٹوٹکوں کا اسلام میں کیا تصور ہے کسی کے مشکل کو آسان کرنے کے لیے؟ بعض اوقات یہ ٹوٹکے گلے بھی پڑتے ہیں، مفتی صاحب یہ بھی بات ضرور بتائیے گا کیونکہ معلوم نہیں ہوتا، انسان کہتا ہے یہ کر لو اور گیا پھر بندہ۔ کیا فرمائیں گے ٹوٹکوں کی اسلام میں کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی اور میں انہی کی بات کو، جب ایک بڑا آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو بہت سے نکات ذہن میں آتے ہیں، تو انہی کی بات کو آگے بڑھاتے بھی عرض کروں گا۔ دیکھیں، دنیا میں آپ جتنے بھی یعنی جو انبیاء رسول اعظام علیہم السلام ان کی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ بالکل، اب اس وقت نبوت نہیں ہے، اللہ کے اولیاء ہیں۔ بالکل۔ اچھا، آپ یوں سمجھ لیں کہ خواجہ حسن بصری سے بایزید بسطامی، معروف کرخی بڑھتے جائیں، غوث اعظم، خواجہ غریب نواز بڑھتے جائیں، کسی ایک اللہ کے ولی کا مجھے بتا دیں کہ کسی نے آ کر کچھ پوچھا ہو، حالانکہ وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، صحیح، انہوں نے کبھی بتایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کبھی بتایا نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز بتانی ہے، کیا چیز نہیں بتانی ہے۔ یہ روڈوں پر بیٹھے ہوئے جنہیں اپنا نہیں پتا ہوتا، وہ دنیا کو ایک مرتبہ میرے چچا جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے تھے، تو اسی طرح ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا، فالے نکالنے والا تھے، تو کہا کہ بتائیں میری شادی کب ہوگی؟ تو کہا آپ کی شادی 3 سال کے بعد ہوگی۔ ان کی شادی کو 10 برس گزر چکے تھے اس وقت۔ آپ اندازہ لو بھائی، میں ہاں، بات یہ ہے کہ ایک شرعی اصطلاح میں جو فال ہے نا، فال ہم عام طور پر عرفاً اسے بدفالی کے نام میں کے معنی میں بھی لیتے ہیں اور اچھی فال کے معنی میں بھی لیتے ہیں، لیکن شریعت میں جو فال ہے وہ اچھے معنی میں استعمال ہوتی ہے اور بدفال کے لیے بدشگونی استعمال ہوتا ہے، بدشگونی۔ تو کیا فرمایا کہ اذا تطیرتم فمدوا، کہ کالی بلی آ جائے یا کسی یار صبح تیرا چہرہ دیکھا ہے تو اب میرا کام نہیں ہوگا، پورا دن خراب گزرا۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ان باتوں پر دھیان نہ دینا۔ بالکل صحیح۔ اگر تم نے دھیان دیا تو تم نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اس سے مراد شرک خفی ہے، یعنی سخت گناہگار ہو جاؤ گے۔ اصل اصول ہمارا ہے، ہاں، جب ایسا ہو جائے تو گزر جاؤ۔ بالکل صحیح۔ اور پھر کیا کہو؟ لا طیرا الا طیرکا، لا خیر الا خیرک ولا الہ الا غیرک۔ اللہ اکبر۔ کوئی بدشگونی نہیں مگر مولا جو تیری جانب سے جو کچھ تکلیف ہے، کوئی خیر نہیں مگر مولا تیری طرف سے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، جو لکھ دیا وہ پہنچ کر رہے گا۔ اچھا، اب آ جائیں اس بات پر جو آپ نے ٹوٹکے کہے ہیں۔ دیکھیں، ان کو آپ تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں۔ بعض اوقات کچھ مشاہدات میں ایسے ٹوٹکے آ جاتے ہیں، بعض اوقات قانون فطرت یا عادت جاریہ کو جاننے کی وجہ سے یہ ٹوٹکے سامنے آتے ہیں، بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے کوئی حکیم، کوئی طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، اس کی جانب سے اس کے مشاہدے میں ہوتے ہیں، حکمت کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ جو تینوں صورتیں ہیں کہ بعض اوقات جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، میں ایک مرتبہ چھوٹا تھا تو کہیں پر نا وہ چھولے بک رہے ہوتے ہیں نا، چنے، اور تو ایک خوشبو آئی مجھے، تو میں نے کہا ذرا چکھ لیتا ہوں، حالانکہ مجھے منع تھا کہ آپ بارش طرح چیز نہ کھائیں، تو بس ساتھ میں کزن بھی تھا، میں نے کہا چکھ لیتے ہیں۔ اب وہ جو آلو کھائے تو بے انتہا مرچیں، اب میں گھر پر جب آیا ہوں تو روتا ہوا آیا ہوں، چھوٹا تھا بالکل، تو دادی نے کہا کہ اس کو گرم دودھ پلاؤ۔ گرم دودھ؟ ہاں، اچھا۔ حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں، مطلب گرم دودھ تو اور زیادہ مرچیں زیادہ ہوں گی، لیکن تھوڑا سا نیم گرم دودھ پیا تو کچھ دیر میں افاقہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے کسی کو اگر چک پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک ٹوٹکا بتایا جاتا ہے بڑے بوڑھوں کی جانب سے، اور وہ بھی مجرب ہے، ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مشاہدات میں کوئی چیز آئی ہوئی ہے بڑے بوڑھوں کے اور وہ واقعی مجرب ہے اور اس سے وہ بیماری دور ہوتی ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا حکمت کے ذریعے کسی حکیم نے بتایا، کسی طبیب نے بتایا،
یا کوئی قانون فطرت میں کوئی چیز ہے، ان تمام چیزوں کے جاننے کی وجہ سے، اور وہ مجرب بھی ہے، تجربہ ہو چکا ہے، تو ایسے ٹوٹکے اپنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اپنا سکتے ہیں۔ لیکن جو نہ مشاہدے میں آیا اور نہ ہی جو ہے وہ حکمت کی طرف سے آیا۔ یہیں پر ایک آپ کی نالج میں اضافہ کروں، کافی سال پرانی بات ہے کہ پتہ چلا کہ ایک شیرخوار بچے کے لیے کسی ماں نے کہا کہ اس بچے کی آنکھوں میں جلن ہے، نہیں جا رہی، رو رہا ہے، بہت پریشان کر رہا ہے۔ تو آپ یقین کیجئے انہوں نے یہ ٹوٹکا، یہ واقعہ پرنٹ میڈیا پہ چھپا بھی تھا کہ انہوں نے ایک ٹوٹکا کہا کہ کوئلے کے ذرات کو پیس کے اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا ڈالو تو اس کی آنکھوں کی جلن چلی جائے گی، اس کو شدید تکلیف ہے۔ صبح وہ بچہ نابینا ہو گیا، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یہ بھی بطور ٹوٹکا دیا گیا۔ تو ایسا ٹوٹکا کہ جو مشاہدے میں نہ ہو، جی، نہ قانون فطرت کے مطابق ہو، نہ عادت جاریہ کے جاننے کے ذریعے ہو، نہ کسی حکمت کی طرف سے ہو، اور نان لوجیکل ہو، کوئی ریزن نہ ہو، خواہ کے ٹوٹکے ہیں، تو ایسے ٹوٹکوں کو شریعت نے مسترد کیا ہے اور اس پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور رخ بھی ہے، اچھا، وہ یہ جو ہر کوئی طبیب بنا ہوا ہوتا ہے، ہر کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ سلمان نے کہا کہ جی میرے سر میں درد ہے یہ لے لو، پیٹ میں درد ہے یہ لے لو، یہ ہو رہا ہے، اچھا 100 باتیں ہیں۔ صحیح بات۔ تو میرے بھائی ہر کسی کو حکیم ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں سامنے لکھا خط کیا علم کیا ہے، کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جاں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے نیم مولوی بھی سامنے آتے ہیں، صحیح بات، یہ کر لو وہ کر لو، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، وہ خطرہ ایمان بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت اچھی بات آپ نے، اصولی بات، موقف آپ کا ہمیشہ اصولی ہوتا ہے۔